السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان شہر المواسات، رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ۔ خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے، یعنی محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا۔ یہ آپ کسی بھی مومن کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کریں تو اس کا اجر دگنا ہوگا۔ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا سا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو اس طرح آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ پھر یعنی روزے میں اگر اخلاق بھی اچھا رکھا جائے، کیونکہ روزے کی ایک بھوک کی ایک تکلیف تو ہوتی ہے، پیاس کی ایک چبھن تو ہوتی ہے، لیکن اگر انسان ارادہ کر لے کہ اس کے باوجود میں نے مسکراتے رہنا ہے، اس کے باوجود میں نے دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا۔ لیکن اگر آپ سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں اور اس پریشانی میں رہیں کہ آج میرے پہ کیا غم آیا اور کس نے مجھے کیا کہہ دیا اور میرا کیا بنے گا، تو ان سارے تفکرات کے بوجھ تلے آپ پھر مسکرا نہیں سکتے۔ یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اور ساتھ رہیں گی ساری زندگی، چونکہ امتحان ہے اس لیے کوئی نہ کوئی تکلیف آتی جاتی رہے گی، تو اس میں کیا نہیں بھولنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، مسکرانا، دوسروں کی خدمت کرنا، نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا۔ روزہ دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فاقے میں مبتلا رہتے ہیں۔ یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھی جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے سبھی آتے تھے، اس لیے اکثر لوگ مسجد کو ہی مرکز بناتے کھانا تقسیم کرنے کے لیے۔ تو رمضان میں کھانے سے بھری بھی ہوتی تھی مساجد کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے، اور جس کو بھی وہ کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی۔ گوہ ایسے ہوتی ہے جیسے بڑی سی چھپکلی، یعنی اس شکل کی ہوتی، اور اہل عرب اس کو کھاتے ہیں۔ آپ سمجھے جیسے خرگوش ہے، وہ بھی تو جانور ہے نا، ہمارا اصل میں ٹیسٹ نہیں ہے نا، اس لیے تو آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا، یعنی آپ کو پسند نہیں تھی اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو اب یہ کرنے کے کام نیچے موجود ہیں کتاب میں، ان سب کو آپ پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کس کو کھلا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو سکتا ہے جس کی مدد آپ کر سکتے ہوں، خواہ وہ آپ کے ہمسائے ہوں، دوست ہوں، بیوہ، یتیم، محتاج، بیمار، ہسپتالوں میں مریض، یا ان کے لواحقین جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح قیدی، جیلوں میں لوگ، پھر جو آپ سے خود مانگنے کے لیے آ جائیں، سوالی، پھر اسی طرح یہ کہ ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، گھر کے جو ملازم ہوں، پھر بزرگوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی، عید کے موقع پر ان کو تحفے تحائف رمضان میں ہی دے دیں، پھر جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ناراض ہوں، پھر لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں، اور ہر ایک کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، اور پھر نیکیوں کے کام میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف اکیلے نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو شریک کر لیں، اپنی دوستوں کو شریک کر لیں، اور اس طرح مل جل کے جب اچھے کام کریں گے تو یہ کام کرنا مزید آسان ہو جائیں گے۔
شہر المواسات کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور ان کی پریشانیوں کو بانٹنے کا مہینہ۔ بعض اوقات وہ پریشان لوگ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، تو سب سے پہلے وہیں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آئیڈیا دینا چاہتا ہے آپ میں سے؟ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ کاؤنسلنگ بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی ڈپریسڈ ہے، کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اچھے سولوشن دیجیے، اس کو ایسے مشورے دیجیے کہ جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 17واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حساب کب ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں ہوتا ہے، دوسرے قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے آثار جو ہیں وہ مختلف نشانیوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل قیامت جب بھی آئے، ہر انسان کی قیامت اس دن آ جاتی ہے جب وہ فوت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اعرابیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے، یعنی چھوٹے بچے کی طرف، کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ تو قیامت سے مراد موت بھی ہے، اور قیامت سے مراد یوم القیامہ بھی ہے، کیونکہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آئی ہی گئی، کیونکہ اب وہ آگے ہی جائے گا، پیچھے تو نہیں پلٹ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا کر بتایا، یعنی دو انگلیوں کو اکٹھا کیا کہ اب اس کے بعد بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب آخرت ہی ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی نیک ہو یا بد ہو، ہر انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے۔ ہمیں اپنے آئندہ 10 سال یا 20 سال جینے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ موت ایک دن ضرور آئے گی۔ تو ہم میں سے ہر شخص ہر روز حساب کے قریب کھڑا ہے، کیونکہ موت ہوتے ہی جب قبر میں اتارا جائے گا تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کسی بھی یاد دہانی پر کم ہی توجہ کرتے ہیں، اس بارے میں کم ہی سوچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لاہیتاً قلوبہم واسروا النجوی، ان کے دل دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی زیادہ تر دنیا کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم سب اگر اپنے پورے وقت کا جائزہ لیں تو زیادہ وقت ہم کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں۔ جبکہ ہماری دنیا تو گزر جائے گی، جیسی بھی گزرے گی، ہر ایک کی گزر جائے گی، بہت اچھی گزری تو بھی، بری گزری تو بھی، لیکن آخرت وہ تو نہیں گزرے گی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے زیادہ وقت کا سوچ بچار کا حصہ اپنی آخرت کو بنائے اور اس کے لیے دنیا میں بھی کام کار کرتا رہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے جھٹلا دیتے تھے کہ آپ ایک انسان ہیں، اور جو کچھ آپ پیش کرتے تھے اس کی تاثیر پر کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو تم پر اثر کر رہا ہے، یعنی قرآن کو اس کا اصل حق نہیں دیتے تھے۔ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ یہ بات کتنی تسلی دیتی ہے جب کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے اور آپ نے وہ کام کیا نہ ہو یا وہ بات کی نہ ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب قول کو، بات کو جانتا ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی جو پیغمبر کے خلاف وسپرنگ گاسپس کمپین جو چل رہی تھی، وہ اس کا جواب انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں دیا کہ تم لوگ جو باتیں بناتے ہو اس کو رب سن رہا ہے۔ یہ بات انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، وہ خود ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ پتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں کس کس نے کیا غیبت کی ہے؟ نہیں پتا۔ یا کون کہاں کیا پلاٹنگ کر رہا ہے؟ نہیں پتا۔ لیکن ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ ان کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی کوئی الزام ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہ دھرا ہو آپ پر، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے پیغمبر معجزات لائے لیکن وحی بھی لائے تھے، تو آپ کی طرف بھی وہی بھیجی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو خود قرآن تھا جو وحی الہی پر مبنی ہے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کے پیغمبروں کے پاس کیا آیا تھا۔ یہاں سے ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ کسی سے پوچھ لی جائے، سوال کر لیا جائے، کیونکہ سوال کرنے سے انسان کو مشکل سے نجات مل جاتی ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال بھی حد کے اندر رہ کر، سوالوں کی کثرت بھی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن سوال کس سے کیا جائے؟ جو اس کا جواب جانتا ہو، اور اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی بات کو مان لیا جائے، کیونکہ بعض لوگ سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر حال میں، ہر صورت میں، چاہے جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ انسان غلط کام سے بچ جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، اور تمہارے پاس پانی ہے تو تم غسل کرو۔ تو اس نے غسل کیا اور مر گیا، یعنی سختی برتی اس کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا؟ اگر نہیں پتا تھا تو خود سے مفتی کیوں بن بیٹھے تھے؟ پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے۔ اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا۔ تو بعض اوقات لا علمی میں انسان فتوے دیتا ہے تو دوسرے کی زندگی برباد ہو جاتی، کوئی جان سے جاتا ہے اور کوئی مال سے جاتا ہے اور کوئی کسی اور چیز سے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ان لوگوں کو یعنی ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھاتے نہ ہوں۔ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں۔ اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، یعنی ان پر بھی موت آئی۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آپ لوگوں کا ذکر ہو؟ جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ آج اخبار میں میرا نام آیا ہے، یا کسی رسالے میں آیا ہے، یا کسی کتاب میں ذکر آیا ہے میرا، تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ فوراً کون سی کتاب، کون سی جگہ، کون سا رسالہ، اچھا میں اس کو خرید لیتا ہوں، اور پھر خرید کے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور بس چلے تو اسے پریم کرا کے رکھ لیں۔ دنیا کی کتابوں کے بارے میں تو ہم اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کسی جگہ نام آ جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ قرآن تمہارے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ افلا تعقلون،
کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟ اور ایک حقیقت ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں میرا ذکر ہو رہا ہو، یہ میری کہانی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یعنی جن بستیوں نے رب کی بات نہیں مانی، پھر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان پر کیسا عذاب آیا۔ اور عذاب نیچرل ڈیزاسٹرز کی شکل میں آیا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، تم سب کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ یعنی باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ لاجواب ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی یا ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، تھکتے ہی نہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ آپ لوگوں کی تسبیحات کا کیا حال ہے؟ صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ تو تسبیحات جو ہیں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کہیں بھی ہو کچھ بھی کر رہے ہو۔ جب یہاں سے اٹھتے نا، آپ یہاں سے کلاس روم تک جا رہے ہوتے ہیں، گیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو جتنا بھی ٹائم آپ کو فارغ ملے اس میں فوراً تسبیح شروع کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرشتوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی الہ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ یعنی کیا جن بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر ایک گھر میں 2 ذمہ دار ہو جائیں، ایک ادارے میں 2 پرنسپل ہو جائیں تو اس میں بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو کہاں یہ کہ اس پوری کائنات کے 2 الہ ہوں، ایک بس کے 2 ڈرائیور ہوں تو پھر کدھر جائے گی بس؟ جب آپ کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو بھی ڈرائیونگ آتی ہو اور تھوڑی سی آپ انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں، ادھر نہ بڑھے، ادھر نہ دیکھے، وہ نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ چلا نہیں رہے ہوتے، صرف انسٹرکشن ہی دے رہے ہوتے، دیکھے دیکھے وہ آگے کیا آ رہا ہے، دیکھے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس سے ڈرائیونگ کرنے والا کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو اسٹیئرنگ ایک کے ہاتھ میں ہی اچھا لگتا ہے نا۔ تو اس پوری کائنات کا کنٹرول ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کسی کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ وہ اٹھ کے مشورے دے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور وہ سب جواب دہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ،
وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے۔ اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں، یعنی بندگی بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی عملی طور پر بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بسوا اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کچھ ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہر وقت رکوع کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی ہر وقت بات مانتے ہیں، اور ہم کم ہی مانتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے نہیں۔ تو ہمیں فرشتوں کی مثال سے سمجھنا چاہیے، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک الہ ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ کیا کفر کرنے والے غور نہیں کرتے؟ کس کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی؟ کفار کو، کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، اور اب سب یہی بات مانتے ہیں، یہ سب کچھ ایک تھا سپر ایٹم کی شکل میں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ آج آپ کی سائنس کیا کہتی ہے کہ زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ پانی۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ یعنی ایک تو ہم ہائی ویز بناتے ہیں نا جو سڑکیں بنتی، لیکن اس کے علاوہ کچے راستوں میں بھی نیچرل سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یعنی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں ایسے خم ہیں کہ جن سے لوگ ایک علاقے سے دوسرے میں سفر کرتے ہیں، اور بعد میں انہی پر روڈز بھی بنا لی گئی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یعنی نہ زمین کی طرف دیکھتے نہ آسمان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے، اس میں گھوم رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ پوری پوری گیلیکسیز بعض اوقات گھومتے گھومتے ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں، اور ان کو اپنے راستے معلوم ہوتے اور ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، یعنی اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ جب ہر شخص کو مرنا ہی ہے تو پھر ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ موت کی یاد رکھنی چاہیے۔ موت صرف بیماروں کے لیے نہیں ہوتی، موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہوتی، موت تو ہر ایک کے لیے ہے جب اس کا وقت مقرر پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اور پھر انسان اپنی منزل کی تیاری کرتا رہے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ اس قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا، یعنی جنہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ آپ وہاں کیوں گئے، یعنی کچھ لوگوں کو یہ تجسس ہوتا ہے نا، اور وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی، زمین گیلی ہو گئی، اتنا روئے۔ پھر ہماری طرف توجہ کر کے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ ہم ہر روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں،
کسی بھی ایک قبر کے بارے میں سوچے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، اور اگر اس وقت میں یہاں ہوتی تو میں کیا کرتی۔ ابھی اللہ نے مجھے باہر رکھ کر موقع دیا ہوا ہے اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ تو اصل عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کر لے، اور قبرستان دیکھ کر روزانہ ایک تو آپ سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور قبرستان سے گزرنے کی دعا جو ہے وہ اہل القبور کو جو دعا دی جاتی ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ جب ہم دفن ہوں گے تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں کرنے والے ہوں۔ دوسرا یہ کہ ان کو دیکھ کر آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں جامع حفصہ کی بہت سی لڑکیاں دفن ہیں، اور کتنی اور نوجوان لڑکیاں دفن ہوگی۔ تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ موقع دے گا تو کچھ کریں گے، اگر وہ نہیں زندگی دے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی طرح تیاری کرے، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ یعنی سمجھدار وہ ہیں جو کل کے لیے تیاری کرے۔ آج کے لیے تو سبھی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے کہ شاید ہم زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہیں جو اپنی دنیا کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی آپ کو دیکھتے تھے آپ کے دشمن آپ کو مذاق کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر روز کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو کہ تم دین پر کیوں چل رہے، اور اگر کسی کی زندگی میں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے کہ آپ کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ ہر وقت آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو اگر میرا کسی نے اڑا دیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا، الہوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی جنہوں نے نہ ان کو پیدا کیا، نہ ان کو رزق دے رہے ہیں، نہ کچھ بناتے ہیں، نہ ان کی قسمت سنوارتے ہیں، ان کے لیے یہ اتنے حساس ہے، اور جس رب نے سب کچھ دیا اس کا کوئی حق ہی نہیں مانتے، جس کی یہ ساری دنیا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں رزق دیا، اس کا ہم پر کوئی حق نہیں، اور جس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بارے میں ہم مائنڈ کر رہے ہیں کہ اس کا ذکر برے الفاظ میں کیوں ہو رہا ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ، فلا تستعجلون۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، خلق الانسان من عجل۔ ہم اس مادے سے بنے ہیں، ہماری یہ ویکنس ہے، لیکن ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ٹالرنٹ ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے برعکس ہر بات میں جلدی کرنا، جلدی ناراض ہو جانا، جلدی خوش ہو جانا، کھانے میں بھی جلدی، اور ہر کام میں مجھے بعض کو سمجھ نہیں آتی کہ جلدی کس چیز کی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں سے ہم نکل کے جا رہے ہوتے ہیں باہر کلاس کے بعد، تو ایک دوسرے کو دھکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی، یا کسی کو کہنے کہ ہٹو ہٹو مجھے گزرنا ہے؟ بھئی دوسرے کو بھی تو گزرنا ہے، صرف آپ کو تھوڑی گزرنا ہے۔ جب سڑک پہ ہوتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ہارن بجانا شروع کر دے، بھئی آگے راستہ بند ہے، وہ غریب کہاں سے گزرے؟ آپ ہارن بجائیں گے بھی تو وہ نہیں جا سکتا، لیکن آپ سب کے لیے ایک ٹربل کریٹ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح جگہ پارکنگ نہیں کرتے، کیوں؟ جلدی میں، اوہ میرا لیسن چلا جائے گا، میں فوراً بس جہاں بھی ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا دین پڑھنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ پھر اسی طرح اکثر مجھے، یعنی کوئی فلائٹ ایسی میں نے نہیں دیکھی جب بھی میں ٹریول کرتی ہوں کہ جب جہاز ابھی رک نہیں رہا ہوتا تو لوگ دڑ دڑ بیلٹیں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامان اتارنے لگتے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو میرے سر پہ کسی کا سامان گرا، بلکہ میں بیٹھی رہتی ہوں اکثر کہ سب نکل جائیں، سب نے باہر ہی جانا ہے، کوئی جہاز میں رہنے نہیں دے گا، اگر ہم بیٹھنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں نکال دیں گے یہاں سے۔ تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم جلدی کیوں نہیں نکل پا رہے۔ دیکھیے تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یعنی کس بات کی جلدی؟ باہر جانا ہے، امیگریشن کی لائنز میں کھڑے ہونا ہے، وہ تو آپ کو جلدی نہیں کریں گے، آپ کی باری آئے گی تو نکلیں گے۔ بعض لوگ اس میں چلو جلدی پار ہو گئے تاکہ سامان آنے میں دیر لگتی، وہ تو آپ کو ویٹ کرنا ہے، سامان کے بغیر تو کر نہیں جاتے۔
سامان مل گیا تو باہر آ کے گاڑی پارکنگ میں ویٹ کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئے یا وہاں تک لے کر جائیں، اور پھر اس کو وہاں سے پارکنگ سے نکلنے میں دیر لگتی ہے. تو ہر جگہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو جلدی کس بات کی؟ کیوں بھگدڑ مچائی ہوئی ہے؟ وہ تحمل اور بردباری اور سکون سے کام کرنا، وقار سے کام کرنا، یہ انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہوتی، مومن کی علامت ہے. تحمل سے کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے، پیغمبرانہ اخلاق ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں، تحمل سے کام کرنا، میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تحمل سے کام، میانہ روی، ماڈریٹ رویہ اختیار کرنا، اعتدال سے کام لینا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. یہ بھی جلد بازی تھی ان کی. قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ عذاب کیوں نہیں آتا؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی ٹال نہیں سکے گا، ہٹا نہیں سکے گا ان سے. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی. مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی ہماری مہربانی اور ہماری توجہ سے، پرورش سے ان کے اندر فخر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. نافرمانیوں کے باوجود جب انہیں سب کچھ ملتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، تو ان کو بھول ہو گئی. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ گھٹانے کی ایک شکل تو یہ تھی کہ ان پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا. زیادہ تر حصہ اہل عرب کا مسلمان ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا تھا. دوسرا یہ کہ فزیکل سینس میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. یعنی زمین پہلے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، ہوتے ہوتے اس شیپ میں ہے اور اس سے بھی زیادہ شرنک ہو رہی. اور جب زمین کا انر کور پر پریشر بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شرنک، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر انسان کیا کر سکے گا؟ اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کبھی بھی یہ سوچ کر کہ میرے پاس بہت وسائل ہیں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اس لیے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پکڑنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کی بنیاد وحی الہی ہے. مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. پھر انہیں اپنی غلطیاں سب نظر آنے لگے گی. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال کا وزن ہوگا، سارے اعمال کا، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک ڈاٹ بھی اگر کہیں ڈالا ہوگا ایکسٹرا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. قیامت کے دن جو انصاف کے ترازو ہوں گے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، میرے کچھ کام کرتے ہیں لوگ، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میرا کہنا مانتے بھی اور نہیں بھی مانتے، پھر میں انہیں مارتا ہوں جب وہ بات نہیں مانتے، برا بھلا کہتا ہوں، انہیں گالی گلوچ کرتا ہوں. تو میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا؟ نہیں آخرت میں میرا کیا حساب ہوگا؟ کیا میں چھوٹ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ان کی خیانت اور جھوٹ اور نافرمانی اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا.
سب ان کی خیانتیں جمع کر لی جائیں گی، سب جھوٹ اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور تم نے جتنی دفعہ ان کو مارا ہوگا وہ بھی سارا گن لیا جائے گا. تو دونوں چیزوں کو، اس کے قصور اور تمہاری جو سزا ہے، دونوں آمنے سامنے رکھ دی جائے گی. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، کچھ بھی لینا دینا نہیں، اور یہ تمہارے حق میں ہوگا اور نہ تمہارے خلاف. اور اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی، ان کے گناہ کم تھے اور تم نے مارا زیادہ، تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. اس پر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا اور چلانے لگا کہ اچھا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا میرے غلاموں کا. یعنی اس کو اتنی پریشانی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھتے ہو؟ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کرائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب کسی سے لین دین کا معاملہ کرے، کسی کو کچھ یعنی کہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے یا کسی کو اس کا حق لوٹانا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کرے کہ حق سے زائد ڈالے، برابر کا معاملہ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ترازو ہماری طرف سے اڑ جائے، کم نہ ہو جائے اور مشکل نہ پڑ جائے، کیونکہ وہاں تو صرف نیکیاں ہوگی. تو پھر وہی سبق دہرا لیجئے کہ ہر ایک کو دینے والے بنیے. جب آپ دینے والے ہوں گے، کل کو کیا ہوں گے؟ لینے والے. پھر آپ کو ملتا چلا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس وقت جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بابرکت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی، اس لیے اس کو محبت سے دیکھا کریں، پیار سے اٹھایا کریں، خوشی سے پڑھا کریں اور اس کا حق ادا کیا کریں. یعنی اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا کریں. ھذا ذکر مبارک انزلناہ، تو اس کے کسی بھی بات کا انکار نہیں ہونا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے الہوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو. یعنی یہ جو بڑا چھوڑ دیا تھا بت، اس کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. یعنی ان کو سمجھ آ گئی بات کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. بھئی جب بولتے نہیں تو پھر الہ کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یعنی دلیل کے جواب میں جب ناکام ہوئے تو دھمکی دینی شروع کر دی. عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب ان کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے، اور ڈانٹ ڈپٹ سے ٹھنڈے نہ ہو تو پھر مار پٹائی شروع کر دیتے. تو یہ ایک یعنی کہ رذیل ہٹ کنڈا ہوتا ہے بات منوانے کا، بلیک میل کرنے کا. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. ابن عباس کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا سوائے گرگٹ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی. ایک روایت میں آتا نا کہ ایک چڑیا اپنے چونچ میں ایک قطرہ پانی بھر کے لا رہی تھی تو اس سے کہا گیا کہ اس سے کیسے آگ بجھے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے. اس نے کہا کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے میں نے اپنا کام کر لیا تھا، میری بس ہمت اتنی تھی، میری استطاعت اتنی تھی، میری چونچ کا پانی. تو اسی طرح ہم سب کے بھی وسائل تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، تو ہماری چونچ میں بھی جتنا پانی ہے وہ دین کے دفاع میں لگا دینا چاہیے، اس کو بچا بچا کے نہیں رکھنا چاہیے. جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کریں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام اور فلسطین کی زمین. اور اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. وہاں بکثرت پھل پیدا ہوتے ہیں اور بہترین قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پاکستان میں تو چونکہ امپورٹ ہو کر آتے نہیں، جو پھل باہر کے ملکوں میں فلسطین اور اب موجودہ اسرائیل کی طرف سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی کوالٹی دیکھنے کے لائق ہوتی. تو ہر زمین کے اوپر مختلف طرح کے پھل لگتے ہیں نا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علاقوں میں بیر بڑے بڑے اگتے ہیں اور کچھ علاقوں میں وہی کوالٹی اگر کسی کام کی نہیں، جیسے زیتون اگر اس کے اصل جگہ پر لگایا جائے تو وہ بہترین اگتا ہے، اور اگر ہم یہاں پاکستان میں لگانے کی کوشش کریں تو بالکل چھوٹے چھوٹے بے رنگ سے پودے یا پھل نکلتے ہیں اس سے. تو بعض زمینیں بعض کے مقابلے میں بعض پھلوں کے لیے پھولوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی، اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی بعض ماحول بعض کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، ان میں وہ زیادہ فلرش کرتے ہیں، زیادہ پھلتے پھولتے ہیں. تو آپ کو اپنے بارے میں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کب کس وقت کیسے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی، کس وقت میں زیادہ بہتر کام کرتی. بالکل ارلی مارننگ یا پھر دوپہر کے وقت یا گھر میں جا کے یا الہدا کے اندر. تو اپنے دن کا وہ حصہ جس پر آپ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھے کام میں گزرا اور آپ سمجھتے ہیں واقعی آپ نے کچھ کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس وقت کی برکت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کام کی برکت ہوتی، اس جگہ کی برکت ہوتی ہے. اس وقت کلام اللہ کی برکت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کلام بابرکت بنائے ہیں، بعض جگہیں بابرکت بنائی. اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ اس جگہ پر خیر ڈال دیا. بعض دن، بعض راتیں، بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام دنوں کی نسبت بہت ساری عبادت ہو جاتی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب اس پر مزید یعنی پوتا بھی دیا، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا. سب امام تھے، لیڈرز، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی منمانی نہیں کرتے تھے، ہماری بات کے مطابق آگے بتاتے. اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی،
اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ واقعی وہ اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کر رہے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، یعنی سدوم کے علاقے سے. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے. لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. یعنی کرب سے نجات دی. کرب کیا ہوتا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں انسان بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، فزیکلی یا اسپرچولی یا ایموشنلی ڈاؤن ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. یعنی جب دل بے چین ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے. ایک دفعہ عرش عظیم کہا گیا، دوسری دفعہ عرش کریم کہا گیا، یعنی عرش کی صفت یہاں بیان کر کے ایک طرح سے دعا کی گئی. تو نیکسٹ ٹائم جب کبھی کوئی پریشانی ہو، بے چینی ہو، تو کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اچھا اس وقت دعا یاد نہیں آتی، یاد بھی بھول جاتی، پھر کیا کریں گے؟ ایاک نستعین کھول لیں گے اور سب سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ کر وہ ساری دعائیں بار بار پڑھ کے جب تک دل ٹھیک نہیں ہوتا پڑھتے رہیں گے اور پھر واپس آ کے خوش ہو کر سب سے ملیں گے. بعضوں کا صرف شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے تاکہ آپ کوئی اچھا کام نہ کر سکیں، وہ آپ کو رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً دعا، اور دعا یاد نہ آ رہی ہو تو پھر کتاب سے مدد لیں. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کس دولت سے نوازا؟ حکم اور علم. حکم سے مراد قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین کی صلاحیت، اور نبوت بھی کہا جاتا ہے لیکن عام معنوں میں نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ سمجھ دیتا ہے، اور علم. تو ہمیں بھی اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا کھیت تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں تھیں، تو بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں گھس گئیں اور سارا کچھ کھا گئیں. تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد کی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ساری بکریاں چھین کر اس کو دے دی جائیں. لیکن سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے، دوبارہ کھیت بنا دے. اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ.
ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا. اب سلیمان کیا تھے؟ بیٹے تھے، چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے. تو جس کو اللہ جتنی سمجھ چاہے دے، عمر کا اس میں بہت حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے عمر کی وجہ سے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم عمر کے بچے آپ سے زیادہ سمجھ کی بات کر سکتے ہیں. تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کی بات توجہ سے سنا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت بات کو توجہ سے سننا، اپنے جسم کو اس شخص کی طرف موڑ لینا جو آپ سے بات کر رہا ہو. اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں سے آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اچھے ریلیشن شپ کی علامت ہے. یعنی بے پرواہی، بے نیازی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. حکم اور علم کے ہوتے ہوئے بھی پھر بعض لوگوں کے پاس دوسروں کی نسبت اور زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے پیچھے بھی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، یعنی چھوٹے سے بڑے تھے، سمجھ میں سب بھائیوں سے زیادہ تھے. ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے لیکن سمجھ اور روب میں کہیں زیادہ تھے. اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن سمجھ میں زیادہ ہیں. تو کبھی کسی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. دیکھیں یہ کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اور اپنے لیے کیا مانتے رہیں. حکم اور علم اللہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کوئی صحیح فیصلے کیا کریں. کیونکہ بہت ساری پریشانیاں غلط فیصلوں کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رانگ ڈیسیژنز ہمیں رانگ ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتے ہیں جو ہم نے مقرر نہیں کیا ہوتا. پھر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. سبحان اللہ، تسبیح. پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب باہر نکل کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اسے سن کر آس پاس کا سارا ماحول ان کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگتا، اس تسبیح کی گونج میں شامل ہو جاتے. ویسے تو زمین آسمان کی ہر چیز تسبیح کر ہی رہی ہے لیکن خاموشی سے کر رہی. داؤد علیہ السلام بلند آواز سے کرتے تو آس پاس کی چیزیں بھی سن کر ساتھ شریک ہو جاتی. تو کیا سما ہوگا. الجبال یسبحن والطیر، پہاڑ بھی کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی کر رہے ہوتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کرنے والے ہم تھے. اللہ نے یہ موقع ان کو دیا، ورنہ ہم اگر بیٹھ کے کسی درخت کے نیچے جتنا چاہیں تسبیح کریں، زور سے تلاوت کریں، کوئی پرندہ ہمارے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نہ وہ آواز ہے نہ وہ طریقہ سلیقہ، اور اللہ کا اذن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صفت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام کو لوہا مسخر کیا گیا، سالڈ چیز، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں جو ہاتھ میں نہیں آتی اس کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. پھر اشارہ ہے فلسطین کی طرف. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے بھی ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران بھی ہم ہی تھے.